السلام علیکم۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت خلوص سے ملتے ہیں، ہم تو کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم بہت لے کے جاتے ہیں، فوڈ لے کے جاتے ہیں، گفٹ بھی کرتے ہیں ریلیٹیوس کو، ہم دیتے لیتے بھی ہیں، فرینڈس کی طرف بھی جاتے ہیں تو یہ لے کے جاتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ نہیں لے کے آتے، وہ خالی ہاتھ آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 3 طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں، 3 طرح کے۔ ایک یہ ہوتا ہے ہم جو ہے نا سوچ لیتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم گئے تو ہم نے اس فرینڈ کو یا اس فیملی والے کو، ریلیٹیو کو کوئی گفٹ نہیں دینا، ہم نہیں جانا۔ سیکنڈ بات یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی بہانے سے اسی کو سنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ یہ کرتے ہیں ہم کہ ہم کسی رشتہ دار کے سامنے، کسی فرینڈ کے سامنے بات کر دیتے ہیں، وہ وہاں تک پہنچا دے۔ اب یہ تینوں میں کیا ہے؟ تینوں میں ہماری پرسنالٹی کی ڈسٹرکشن ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک اچھی عادت کی توفیق دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کو حوصلہ دیا کہ آپ کسی کے لیے کچھ کریں، اور آپ نے بزنس کے چکر میں اپنی عادت کو خراب کر لیا۔ بزنس یہ ہے کہ میں نے کیا ہے تو اگلا بھی کرے، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ رکھنی نا، کہ اچھا میں نے اس کو سوٹ لے کے دیا، وہ بھی سوٹ لے کے دے، میں نے 4,000 کا، 5,000 کا، 6,000 کا لے کے دیا ہے، وہ بھی اتنے کا لے کے دے۔ تو یہ ہم بزنس کرتے ہیں۔ جب آپ رشتوں میں بزنس کرتے ہیں یار، تو پھر آپ ان سے خلوص کی اور بے لوث محبت اور وہ ساری چیزوں کے کیسے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں؟ جب آپ نے بزنس ہی کر لیا تو بزنس میں تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہے۔ پھر رشتوں میں اور بزنس میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ وہ تو بزنس تو وہاں ہوتا ہے جہاں چلیں آپ روزی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا کر رہے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں میں بھی ہم نے یہی شروع کر دیا تو پھر پیار، محبت، خلوص تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ کی کیئر کون کرے گا؟ آپ سے انکنڈیشنل پیار کون کرے گا؟ اس لیے دونوں چیزوں کو سیپریٹ رکھیں۔ اگر آپ کی ساس، جو بھی رشتے ہیں گھر میں، ساس بہو، نند بھابھی، دیورانی جٹھانی، خالہ پھوپھو، چاچی مامی، کزنس، فرینڈس، ان کے ساتھ اگر کسی وقت پہ وہ آپ نے کچھ کر دیا ہے تو اور وہ نہیں کر پائے تو مے بی اس کی ڈفرینٹ ریزنس ہوں، ٹھیک ہے، ہمیشہ پازیٹیو ریزن سوچیں۔ ایک چیز یہ کہ مے بی وہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کچھ نظر آتا ہے تو آپ کو کچھ جو نظر آتا ہے مے بی ویسا نہ ہو، ان کا بڑا گھر ہے لیکن مے بی ان کے حالات اب ٹف ہوں، وہ نہ افورڈ کرتے ہوں۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ آپ ماشاء اللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، ہم ان کو نہ دیں، ہم کسی ضرورت مند کو دے دیں، تو مے بی وہ جو آپ کو ایک دینا تھا سوٹ، اس نے کسی ضرورت مند کو، کسی غریب کو، کسی وہ کیا کہتے ہیں یتیم کو کسی اور جگہ پہ دے دیا ہو، کسی اور جگہ کی ہیلپ کر دی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارے جھجک رہے ہوں کہ انہوں نے کچھ لیا آپ کے لیے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہو۔ تو آپ کی جو ایک اچھی عادت ہے کہ آپ دوسروں سے محبت سے ملتے ہیں، دوسروں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، ایک سنت طریقہ اپناتے ہیں، تو آپ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے ملنا ہے، ایسے کرنا ہے، آپ ایک نیکی پھیلا رہے ہیں۔ چلیں وہ لوگ اس وقت نہیں آپ کے لیے کچھ کر سکے، پھر زندگی میں کہیں سے ہی یا کہیں اور سے اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے۔ آپ کے کریکٹر کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو خود سے مزہ آتا ہے۔ تو میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں کہ اپنی ذات کے لیے خود غرض ہو جایا کریں۔ جیسے اگر آپ کو مزہ آتا ہے نا کسی کے گھر لے کے جاتے، کچھ لے کے جاتے ہو تو آپ لے جائیں، یہ بات سوچیں اگلا کیا کرے گا، آپ یہ سوچیں مجھے اسے اچھا لگ رہا ہے، میں اسے انجوائے کر رہی ہوں، مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو ایک نیکی کی توفیق دی ہے تو اس کو جاری رکھیں۔ دوسری بات، ہمارے یہاں نا کمپیریزن بہت ہوتا ہے کہ وہ میں نے اس طرح کا پہننا ہے، اس نے ایسا لے لیا، اس نے ویسا لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ یار ہم نے اپنی زندگی مشکل نہیں بنائی ہوئی کمپیریزن میں؟ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم لوگوں کو کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈیں؟ آسانیاں اپنے لیے ڈھونڈیں، دوسروں کے لیے بھی ہونے دیں۔ ہم لوگ نا لاشعوری میں اپنی زندگی میں مشکل کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کر دیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ریلیکس رہیں، آپ انجوائے کریں۔